نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا پیار یہ دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، اس سے تازگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دولت کا، شہرت کا، ان چیزوں کا پیار دل کو سخت کرتا ہے اور روح کو بے آباد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور بھوکا ہو تو اور خطرناک ہوتا ہے۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ اندر سے بندہ اجڑ جاتا ہے پوری طور پر، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دولت سے، شہرت سے، عہدوں سے، اقتدار سے، ذاتیات سے پیار کرنے سے روح بے آباد ہوتی ہے۔ اللہ سے، اللہ کے پیارے رسول سے، صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے جتنی بندہ محبت کرتا جاتا ہے اس کا دل آباد ہوتا جاتا ہے۔ آج ہمارے مختلف مسائل ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی توجہ اور ذہن کی ترجیحات ایسی محبتوں میں کھو گئی ہے جو خالص دنیا کی محبت ہے۔ اگر ہم اپنے باطن دل کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ جو بے چین روحیں ہیں یہ قرار پائیں گی، یہ جو الجھے خیالات ہیں یہ دروازہ رسول پہ جھک جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ جس کے ہاں بھی اللہ اولاد دے اسے چاہیے کہ اس کا نام حضور کے صحابہ کے ناموں پہ رکھے، اہل بیت نبوت کے ناموں پہ رکھے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ جب آپ یہ نام رکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس بچے کی شخصیت پر اس کا اثر ہو رہا۔ تو صحابہ اور اہل بیت سے خوب محبت کریں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر بیٹا بیٹھ جائیں آپ سارے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وہی رضوی صاحب فرما رہے تھے نا کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو توجہ تقسیم ہوتی، تو وہ تو ماشاءاللہ بڑے پرجوش ہیں، تو میری طرح کا ڈھیلا ڈھالا ہو تو بالکل ہی توجہ تقسیم ہو جاتی۔ تو آپ تشریف رکھیں۔ اور ویسے بھی جس نے موبائل بنائے تھے نا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ 24 گھنٹے ہاتھ میں رکھنے، ہاں جی کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ خوب محبت کریں، اہل بیت اطہار کے ساتھ خوب محبت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، کچھ لوگ بڑا ہی پسند کرتے ہیں بحثوں میں الجھا رہنا، بڑا ہی ہر موقع پر بحث چھیڑ دیتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے ہر موقع پر محبت ہی کر کے دکھاتے ہیں، پیار ہی کر کے دکھاتے ہیں۔ خوب محبت کریں، خوب پیار کریں حضور کی اولاد پاک سے۔ دوسری بات، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک جتنا بھی پیار سکھایا ہے نا وہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ یہ جو آج لوگ دعوے دار بنے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے دعوے دار بن گئے ہیں۔ روایت تو وہی ہے جو حضور سے صحابہ نے لی اور پھر صحابہ نے آگے امت میں تقسیم کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس جماعت نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اس عقیدت کا، اس محبت کا، اس وارفتگی اور اس شوق کا تعلق رکھا ہے کہ پوری امت کو پتہ چلا ہے کہ ہم نے ان سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے نبی پاک کا ہر رشتہ زیادہ پیارا ہے، حضور کی اولاد پاک سے زیادہ پیار ہے۔ جب ان کے والد گرامی نے کلمہ پڑھا تھا تو حضرت صدیق اکبر بڑے خوش تھے، میری 4 نسلیں صحابی ہو گئی۔
جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے بڑی برکت کی بات ہے، آپ کے پوتے نواسے نواسیاں صحابی ہیں، وہاں آپ کے والد گرامی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میرے والد کے اسلام لانے کی مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن حضور کے وہ چچا چند چچاؤں میں سے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھتے، فرمایا ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہوتی، اس لیے کہ ان کے مسلمان ہونے سے حضور کا دل ٹھنڈا ہونا مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو صحابہ اور اہل بیت یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے جو امت کو راہ عمل فراہم کرتا ہے، جن کے نقوش راہ پہ چل کے لوگ اپنے اپنے لیے خیرات اکٹھی کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا اور خاندان مبارکہ کا پیار سکھایا اس صحابہ نے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک محفل مبارکہ میں سرکار جلوہ فراز تھے اور بہت بڑی تعداد صحابہ کی وہاں حاضر ہو گئی، تو جگہ بظاہر ذرا کم تھی۔ حضور کے مقدس قدموں سے لے کر پچھلی دیوار تک صحابہ تشریف فرما تھے، تو ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، تو لگ رہا تھا کہ جگہ کم ہے۔ اچھا اچانک ایسا ہوا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آ گئے۔ اب محفل کی بظاہر کیفیت یہ ہے کہ کسی آدمی کے نئے کے بیٹھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی محفل میں آئے تو ہر آدمی چاہ رہا تھا اٹھوں اور میں حضرت علی کو جگہ دوں اور اپنی جگہ پہ بٹھاؤں، سب چاہ رہے تھے، لیکن وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک تھاما، اپنی جگہ پہ لا کے حضرت علی کو بٹھایا۔ کچھ کام ایسے بعض اوقات تو تقریر سے، گفتگو سے، اچھے جملے سے ماحول میں اثر پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کے عمل سے بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ نہیں وہ عمل ایسا کرتے ہیں کہ محفل میں ایک تازگی آ جاتی ہے، ایک خوبصورتی، ایک رعنائی پھیل جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اٹھنا اور جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے لانا اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھانا، میری طرف دیکھیے گا، وہ ماحول کو اتنا خوبصورت بنا گیا، خوشبو اتنی پھیل گئی، ٹھنڈک اتنی آ گئی، ہر آدمی کا دل اس قدر زیادہ راحت میں آ گیا۔ حضور کے ہوتے ہوئے کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، کریم خود ہی بولے اور حضور فرمانے لگے لوگوں دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ پھر حضور فرمانے لگے کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا، صاحب عزت لوگ ہی دوسرے کی عزت کرتے۔ تو ان لوگوں کے قریب جانے سے ہی تو اندازہ ہوتا ہے کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ تیسرا پہلو، چند باتیں وہاں عرض کر کے بات کو سمیٹ دوں گا۔ تیسرا پہلو حضور کی اولاد پاک کا، بڑے ٹھنڈے دل سے میری ایک بات سنیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سکھی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر سکھی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کے اندر سے تکلیف میں ہوتے ہیں نا، وہ تلخ بھی ہو جاتے ہیں، ترش بھی ہو جاتے ہیں، ان کے رویوں میں گھٹن بھی آ جاتی ہے، مزاج میں تلخی آ جاتی ہے۔ جتنے بھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کو گھر کی کوئی پریشانی لاحق ہے نا اور اپنے گھر میں کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو باوجود محفل میں بیٹھنے کے اس کا ذہن بار بار کہتا ہے یار وہ مسئلہ جو ہے نا، وہ میں نے اٹھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، حل کرنا۔ یہ ایک فطری مسئلہ ہے کہ آپ اگر گھر کی آزمائشوں میں کسی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے باہر بھی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے نا، بڑے وہ گھروں کے معاملات کے اندر بڑے مطمئن تھے، اپنے گھر کی بنیادیں مضبوط بنا چکے،
تو بڑے انقلاب باہر کر دیے ان لوگوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو تجرد کی زندگی سے اور رہبانیت کی زندگی سے منع کیا۔ بھرپور خاندانی زندگی حضور نے گزاری ہے۔ نبی پاک نے نکاح فرمائے ہیں، حضور کے گھر میں اولادیں ہوئیں، 3 شہزادے، 4 شہزادیاں، پھر ان شہزادیوں کی آگے اولادیں ہوئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان پھیلا ہے۔ حضور نے ایک گھر بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، اور پھر ہمیں یہ کہا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہ میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رہو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ تو غور تو کریں خاندان نبوت کن بنیادوں پر اسے کھڑا کیا گیا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بظاہر کون سے اسباب اختیار کر کے ہمیں دیے۔ تو سب سے پہلی بات، حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے گھر والوں کو وقت دیا کرے، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا کرے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا بچہ کس بد عقیدہ، کس بد مذہب کے پاس بیٹھنے لگتا ہے۔ جب پورے طور پر نظریات خراب ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ غلط دوستوں میں بیٹھتا ہے، بری سنگتوں میں بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے موبائل کو دینے کے لیے، ٹائم ہے دوستوں کے ساتھ کھانے جانے کے لیے، ٹائم ہے سیر کے لیے دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے، اور بیکار قسم کی چیزوں میں الجھنے کے لیے حضور وقت دیتے تھے۔ بخاری میں موجود ہے حضور کی جو سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بن، سب سے بڑی صاحبزادی جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضور جب نماز کے لیے مسجد شریف میں تشریف لاتے تھے تو محبوب نے اپنی نواسی کو بھی ساتھ اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ حاجی نمازی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بعض حاجی نمازی کہتے ہیں اے بچے نو لے جا، میں نماز پڑھنی ہوندی ہے۔ تو بچہ کس کے ساتھ کھیلے گا جناب؟ آپ نے کس چیز کا نام تقوی رکھا ہوا ہے؟ ان کو وقت کون دے گا؟ ان کے چھوٹے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کے جوابات کون دے گا؟ آپ ان بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ باہر بڑے فریش ہیں، گھر آئے ہوئے ہیں تو تھکے ہیں، آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ وقت بتائیے، ساری چھٹی آپ بچوں کے ساتھ گزاریے۔ ایک شخصیت آئی حضور کی بارگاہ میں تو نبی کریم علیہ السلام بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے، حسنین کریمین حضور کے سینے کے ساتھ لپٹ رہے تھے۔ وہ تو حضور سجدے میں بھی ہوتے تھے تو سرکار کے سر انور پر اور مقدس کندھوں پر سواری کرتے تھے۔ تو حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پیار ہو رہا ہے، محبت ہو رہی، بچے کھیل رہے ہیں سرکار کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو نہیں دیتا۔ حضور دل لگی کر رہے تھے نا، پیار کر رہے تھے بچوں سے، آپ بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو نہیں دیتا۔ پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ کریم فرمانے لگے تمہارے دل سے اگر اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ایک شخص کو نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتے تھے، تو آپ اس کے گھر میں تشریف فرما تھے، یا گورنر بنا رہے تھے یا کوئی عہدہ دے رہے تھے، تو کاغذات تیار ہو رہے تھے، تو ان کا بچہ دوڑا ہوا آیا۔ حضرت عمر نے بڑی محبت فرمائی، پیار کیا، تو وہ شخص کہنے لگے جی آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، میں نہیں ان کو وقت دیتا، یہ جانے ان کی ماں جانے۔ تو جناب عمر نے فرمایا یہ کاغذات دینا ادھر۔ وہ کاغذات دیے تو آپ نے پھاڑ دیے، فرمایا جو اپنے بچوں سے پیار کرنا نہیں جانتا وہ قوم کے بچوں سے کیا پیار کرے گا، لہذا آپ عہدے کے قابل نہیں ہیں۔ تو دلوں میں جب تک شفقتیں ہی نہیں ہیں اولاد کے لیے، وقت دیں، اپنے گھر میں ٹائم دیں۔ میں اکثر دوستوں سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ موبائل کم استعمال کریں، تو نوجوانوں کا نام لے کے اکثر میں بات کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضرت آپ جوانوں کی بات کرتے رہتے ہیں، میری گزارش یہ تھی کہ ذرا بزرگوں کو بھی کہہ دیں، ابا جی جب بھی گھر آتے ہیں موبائل چھوڑتے ہی نہیں، اماں نے 2 باتیں کرنی، ہم نے 2 باتیں کرنی، اب تو یہ سرائیت کر گیا، بڑوں میں بھی مسئلہ۔ گھر میں وقت دیں۔ حضرت جناب
सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मुझसे मेरे करीम ने फरमाया, फातिमा कल मैं आपके घर आके क़याम करूँगा। हुजूर मेरे घर आए और रात क़याम फरमाया। एक साइड पे इमाम हसन को सुलाया, एक साइड पे इमाम हुसैन को सुलाया। रात में इमाम हसन ने दूध मांगा, महबूब खुद उठे, प्याले में दूध डाला, देने लगे तो इमाम हुसैन ने भी मांग लिया। तो करीम फरमाने लगे, नहीं पहले हसन को मिलेगा। मैंने कहा या रसूलल्लाह लगता है हसन से ज्यादा प्यार है। फरमाया नहीं, प्यार दोनों से है, मांगा पहले हसन ने। माना क्या है, हुजूर वक्त देते, टाइम देते, थोड़ा अपने घरों के माहौल को दुरुस्त करने के लिए अपना किरदार भी अदा करें। बाज लोग बड़े जबरदस्त बात करते हैं, कमाल बहाना लगाते हैं, कहते हैं ना चाचे नाल बड़ा प्यार है, स्कूले चाचे नाल ही जाता है। तो जो तुसी नहीं खड़ना फिर उन्हें किसे नाल तो जाना ही है। ये फलां से बड़ा प्यार, ओ भाई छोड़ दें, आप अपनी औलाद को टाइम दें। दूसरी बात, हमारा आज मिजाज ये है कि हम समझते हैं बहुत सारी सहूलियात घर ले आए, लाखों करोड़ों रुपया ले आए तो शायद इससे बच्चे बड़े सुखी होंगे। याद रखिएगा, औलाद की तरबियत पर तवज्जो दें। आप के बच्चे अगर बेकार हैं तो पैसा जितना भी होगा बच्चे जाया कर देंगे, और अगर आपके बच्चे कामयाब हैं तो पैसा कम भी होगा। तो बच्चों की काबिलियत की वजह से वो दुनिया में और मुआशी मामलात में कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी है, तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल आज मौलवी साहब, पीर साहब बिल्ला माशाल्लाह ये दुआ मांगे, लेकिन हुजूर ने मांगी है। नबी करीम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। अल्लाह से फाका मांगा है हुजूर ने। यहाँ उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिएगा नबी पाक के घर में जो फकर है उस पर हुजूर मजबूर नहीं, वो फकर इख्तियारी है। हुजूर तो फरमाते मुझे इजाजत दी गई थी, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। मुझे इजाजत दी गई नबी और बादशाह बन जाऊं, लेकिन मैंने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, मालिक मैं तेरा बंदा और नबी बनना चाहता हूं। तो हुजूर ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी दे और एक वक्त फाका दे। अपने बच्चों को सब्र करना भी सिखाएं, कभी खाना ना भी हो तो उन्हें एक वक्त बगैर खाने के भी गुजारा करने की आदत होनी चाहिए। हम बाहर निकल के बात सुना रहे होते हैं कि वो जी आज बच्चे की मर्जी का खाना नहीं पका था, उसने मोबाइल तोड़ दिया। ये कमाल की बात है कोई? हुजूर ने तो फकर सिखाया अपनी औलाद। पढ़िए ना बुखारी मुस्लिम, सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आके अर्ज किया गुलाम दे दे, घर के काम काज में मेरे हाथ बटाएगा, तो महबूब ने फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करें। माना क्या है, काम काज आपने खुद ही करना है। हर आदमी की बेटी दुखी है अपने अपने घर में, हर दूसरा आदमी दुख सुना रहा है। बताओ इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा भी है जिसकी बेटी ससुराल में इतना काम करती हो कि हाथों पे छाले पड़ जाए? लेकिन महबूब की शहजादी ने तो किया है। इन्हें अमली जिंदगी पे लगाइए। आपने लाड प्यार के नाम पर इनकी तामीर ही रोक दी है, तरबियत ही रोक दी है। हुजूर की औलाद पाक का कमाल ये है कि महबूब करीम ने उन्हें फकर पे खुश रहना सिखाया, फकर पे राजी। एक साहब मुझसे कहने लगे, तमाम लोग कह देते हैं कि 3 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, फिर भी बड़ी दिलेरी से लड़े। कहने लगे इस्लाम का फितरी उसूल है कि सहरी से मगरिब तक रोजा होता है, फिर भी असर के बाद एनर्जी खत्म होने लगती है, और ये कि 3 दिन बगैर खाए पिए और फिर बहादुरी से लड़ना। मैंने कहा साहब मेरे और आपके लिए मुश्किल है, लेकिन जिनकी अम्मा ने 7-7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में 3-3 दिन बगैर खाए पिए रोजे रखना सिखा दिया था ना, उनके लिए करबला सजानी मुश्किल नहीं थी। इमाम राजी ने लिखा है ना, 3 दिन रोजे रखे थे हुजूर की औलाद पाक ने, और हर इफ्तार में भिखारी आ गया तो वो गरीब को देते रहे और खजूर पानी से गुजारा करते रहे। उन्हें तो 7 साल की उम्र से आदत थी
3 दिन की भूख काटने की, लिहाजा भूख काटनी पड़ी तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तो भाई हुजूर ने अपने घर में फक्र की। और तीसरी बात मजे की, हर मुसन्निफ हर सीरत निगार लिखेगा कि घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, लेकिन वही लिखने वाला चंद सतरें छोड़ के आगे ये भी लिखेगा कि महीना महीना चूल्हा नहीं जला, पर जो दरवाजे पे आया है उसे झोली भर के अदा किया। आपको मिलेगा कि सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर के मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घर का कंबल भी फरोख्त कर दिया। अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देना उनका मेयार रहा। अहले बैत नबूवत ने हमें सिखाया है कि तुमने फक्र में भी सखावत को नहीं भूलना। आज छोटे छोटे मसाइल होते हैं गली मोहल्ले के, उसके लिए भी हम इंतजार करते हैं कोई वेलफेयर सोसाइटी आएगी, कोई MNA साहब आएंगे, कोई MPA साहब आएंगे। तो अजीज भाई, आप ये छोटे छोटे मसले तो अपने यहाँ खुद ही हल कर सकते हैं। उसी गली के अंदर एक घर ऐसा होता है जिनके पास सुबह बिजली के बिल के पैसे नहीं होते, लेकिन उसी घर के कोने के अंदर कुछ ऐसे लोग भी बसते हैं जिनके घर में 10-15 हज़ार का पिज्जा लिए और फास्ट फूड लिए रात को डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। तो थोड़ा सा मैनेज करें ताकि लोग साथ मिलके सारे चल सके। बातें ज्यादा नहीं करनी, बस समेटने लगा हूं, याद रखिएगा और इसको समझिएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वक्त दिया है, फक्र सिखाया है, उसमें सखावत सिखाई है। नबी पाक के सामने हसनैन करीमैन की ड्यूटी थी एक दूसरे को पकड़े कुश्ती करें। हुजूर ने उन्हें जिहाद का जज्बा दिया है। मौला अली शेर खुदा खुद पकड़ के अपने दोनों शहजादों को लेकर के गए, बाजू थाम के, फरमाया तुम्हारे खालू हैं हजरत उस्मान गनी, इन पर बलवाई हमला आवर हैं, इनके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई इनके घर में दाखिल ना हो। जहां ज्यादा खतरा था वहां हसनैन करीमैन को खड़ा किया। वो कौम जो अपने बच्चों को सुलाती है कि बेटा सो जा बिल्ली आ गई है, तो बिल्ली से डर के सोने वाला शेर कैसे बनेगा? सुनाओ अपने बच्चों को किस्से खैबर और खंदक के, कहानी सुन के हैदर की दिलों से डर निकलते हैं। हजरत मौला मुर्तजा की बात सुना तो बहादुरी सिखाई है नबी पाक ने, इस्तकामत सिखाई। अपनी बात को समेटने लगा हूं। आजकल आपका किसी मस्जिद में फजर के वक्त जाना हो ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पक्के नमाजी कितने हैं। आजकल इन दिनों में जाके देखें आप। वैसे भी हमारी महफिलें लंबी है, नमाजें मुख्तसर हैं इल्ला माशाअल्लाह। आप जाइए फजर में अंदाजा कीजिए, रात 2 बजे तक मोबाइल चलाने वाली कौम, और कोई कमेंट्स और कोई लाइक्स और कोई व्यूज का चक्कर, अल्लाह माफ करे। जब ही तो माज अल्लाह बात खाकों तक चली गई। हमने जिंदगी को समझ ही कैमरे के अंदर लिया। खुदा के बंदो, फजर के वक्त असल नमाजी होते हैं किसी भी मोहल्ले के। हजारों के मोहल्ले में अगर सफ भी पूरी ना हो तो फिर आपको अंदाजा होना चाहिए ना कि हम कहां खड़े। इमाम हुसैन का, इमाम हसन का, मौला अली शेर खुदा का, सैयदा फातिमा का, जहां कहीं भी आप तज़किरा पढ़ेंगे सबसे ज्यादा ये आपको मुसल्ले पे मसरूफ नजर आएंगे, इबादत के लिए बेदार नजर आएंगे। और इतना ज्यादा नमाज और कुरान मजीद से इनको प्यार है कि जब तलवारें चल रही थी तो इमाम हुसैन ने सजदा वहां भी किया। और कुरान मजीद तो इतना पढ़ा है कि नेज़े की रहा है, मेरे सखी हुसैन दी शान वेखो, ऐसा रुतबा ते किसे भी पाया नहीं। लखां होए शहीद जहान अंदर, पर हत्थां उत्ते ते किसे बाल कुहाया ही नहीं। ते मिंबरां ते उत्ते ते सब कुरान पढ़ दे, पर चढ़ के नेज़े ते किसे सुनाया ही नहीं। तो अजीज, अगर मेरा और आपका कुरान मजीद से और नमाज से ताल्लुक ही कोई ना हो तो फिर हम हुसैनी हैं। तो महफिलों की हद तक हुसैनी तो ढेर सारे हैं, मैंने बड़े ही देखे, और जलसों की हद तक तो हुसैनी ढेर सारे हैं, बड़े देखे हैं। खैर ये भी गनीमत है इस ज़माने में, पर यह कि अपना ताल्लुक तो नमाज से मजबूत करें, अपना रिश्ता तो कुरान मजीद से मजबूत करें, अपने घर के अंदर वो सारी चीज़ें लेके आएं
جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد پاک کے لیے خاص فرمائی ہے۔ آخری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ اگر یکم سے 10 محرم تک کچھ چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے کہ یہ والے کام نہیں کرنے، چونکہ 10 محرم تک دن چل رہے ہیں، یا رمضان میں بعض لوگ بڑا خیال کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ویسے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین سارا سال پرہیزگاری کی بات کرتا ہے، وہ سارا سال تقوی کی بات کرتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا امام غزالی فرمایا کرتے تھے جس آدمی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے نا اور ابھی تک اس کی بدیوں پر اس کی نیکیاں غالب نہیں آئیں تو پھر اسے اپنی فکر کرنی چاہیے، پھر اسے خیال کرنا چاہیے وہ کس طرف جا رہا ہے، اپنے اوپر توجہ دیں۔ یہ مقام توجہ ہے، بڑا خوبصورت یہ اہتمام ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔